شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرباں نہایت رحم والا ہے۔ مضمون موسیٰ انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہید یعنی مضمون کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس کو اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا، اس کو سیدھے راستے پر گامزن رکھنے اور اس کی ہدایت و اصلاح کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا۔ انبیاء اکرام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جس نے عمل کیا فلاح پا گیا، جس نے انکار کیا گمراہی کا شکار ہو گیا۔ ہدایت و اصلاح کا یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تک جاری رہا۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرہ۔ اسلام کی آمد سے قبل اگر ہم عرب معاشرے کا حال دیکھیں تو پتہ چلتا ہے عرب معاشرہ جہالت پذیر معاشرہ تھا۔ ہر وہ برائی جو دنیا کسی کونے موجود تھی وہ عرب معاشرے میں عام تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، شراب پینا جوا کھیلنا عام تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ پیدائش۔ برائیوں سے گھرے اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے 6 ماہ قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ در یتیم سے مراد ایسا شخص جس کے نہ والد زندہ ہو نہ والدہ۔ نیک سیرت اور با کردار شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نیک سیرت اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے اخلاق عمدہ اور کردار بے داغ تھا۔ آپ ان تمام تر برائیوں سے دور رہے جو عرب معاشرے میں عام تھی۔ عملی زندگی کا آغاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحیثیت تاجر سے کیا، اور جلد ہی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے آپ کا شمار مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ آپ کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ بقول شاعر: کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ آپ کی دیانتداری سے متاثر ہو کر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو آپ نے قبول کر لیا۔ پہلی وحی کا نزول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سب سے الگ تھلگ غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اعلان نبوت اور اہل مکہ کا رد عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے لیے مکہ کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو کسی وقت تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی دعوت کا رد عمل یہ سامنے آیا کہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ توحید اور تقوی کا درس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی تمام تر مخالفت کے باوجود بھی توحید کے پیغام کو جاری رکھا اور لوگوں کو توحید اور تقوی کا درس دیتے رہے۔ انسانیت کا درس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا دین لے کے آئے جس سے انسانیت کا درس دیا۔ آپ نے غلاموں کے حقوق مقرر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں بھی وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ وہ عورت جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اسے عزت کا مقام دیا، اس کا وراثت میں حصہ مقرر کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر بھی شفقت فرمائی، ان پر بھی زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کیا۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ ایک غیر مسلم مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دنیا کے 100 عظیم آدمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اور اس کی وجہ یوں بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 611 میں مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس وقت 4 لوگ ان پر ایمان لائے۔ ان میں ایک ان کا سب سے اچھا دوست، ایک ان کی بیوی اور 2 لڑکے شامل تھے۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہ تھے، کیونکہ جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے انقلابی ہیں۔ آپ نے ایک غیر تہذیب یافتہ قوم کو ایک مہذب قوم بنایا، انہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، انسان کو شائستہ اور خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احساں۔ مثالی عدل و انصاف۔ آپ نے مثالی عدل و انصاف قائم کیا۔ آپ نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، اپنا ہے یا پرایا، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مساوات اور بھائی چارہ۔ آپ نے مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان لڑی میں پروئے موتیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ میثاق مدینہ ہوت اور بھائی چارے کی مثال ہے۔ ہجرت مدینہ۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ آپ نے مدینہ میں ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس میں سب کو برابری کے حقوق حاصل تھے، کسی کی حق تلفی نہ کی جاتی تھی، جہاں فیصلے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق کیے جاتے تھے۔ رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ 10 ہجری حج کے موقع پر آپ نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا، جسے دنیا کا پہلا آئین کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے ریاست کے قوانین اور انسانی حقوق بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری حاصل ہے۔ تم میں افضل وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اس دوران آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، آج کے دن ہم نے اپنی حجت آپ پر تمام کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین پر بسنے والوں پر کہ پہنچا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس کا۔ علالت اور وفات۔ جب آپ حج سے واپس آئے تو آپ بخار میں مبتلا ہوئے اور مختصر علالت کے بعد 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونے کی طرح ہیں، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں۔